نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس گھر میں یہ 5 کام کیے جائیں اس گھر میں اللہ کی طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ بعض خواتین یہ کویسچن کرتی ہیں کہ گھر میں ہمارے خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے جو شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، وہ اچھا کماتے ہیں گھر میں، مگر اس کے باوجود برکت نہیں ہوتی اور جو سیلری آتی ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے 5 ایسی باتوں کا ذکر کروں گا جن کے کرنے سے گھر میں ہر طرح سے خیر و برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کوئی بھی کام گھر میں کریں، کام کرنے سے پہلے اس کام کا آغاز بسم اللہ سے آپ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی بھی کام اگر کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کام میں شامل ہو جاتی، جس کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے گھر میں نماز کی پابندی کی جائے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 16 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکات کا نزول ہو تو پھر دوسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ اور اسی طرح نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت، اور نمبر 4 شکر گزاری اور صدقہ خیرات کرنا۔ جب بندہ شکر کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکر ہر کام پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں، ہمارے گھر کے اندر، پیسوں کے اندر، ہمارے ہر کام کے اندر برکات ہوں تو اس کے لیے ہم ہر وقت ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنی زندگی کا خلاصہ صرف 2 باتوں میں نکالا۔ 2 باتیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی فرمائی، کسی شخص نے ان سے پوچھا تھا، یا حضرت آپ مجھے ساری زندگی آپ نے جو گزاری ہے اس کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بتا دیں، 2 لفظوں میں ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1 وقت سے پہلے نہیں، نمبر 2 مقدر سے زیادہ نہیں۔ جو چیز جس وقت پر آپ کو ملنی ہے اسی وقت پر ملے گی، جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کام کے پیچھے اتنا نہ لگیں کہ اپنے آپ کو پریشان کریں، جس وقت پر جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ اور نمبر 2 مقدر سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہی مل کر رہے گا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب ہم اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کریں گے پھر اللہ ہمیں اور عطا کریں گے، ہمارے اور رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ 5 باتیں اگر ہم اپنے گھر کے اندر ان کو لے آئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی برکات حاصل ہوں گی۔ اور بعض جگہ پر بعض مفسرین نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی لکھی ہے، اس کا میں اضافہ کر دیتا ہوں، وہ ہے سورہ اخلاص کا پڑھنا۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تب بھی سورہ اخلاص پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہوں تب بھی سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ سلام لیں گے تو اس سے گھر میں جو شیاطین ہیں، گھر میں ایسی جو چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں، وہ گھر سے نکل جائیں گی، اور آپ گھر داخل ہوں گے، اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوگی۔ گھر میں آپ جب داخل ہوں دروازہ اوپن کریں، بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو ہاتھ لگائیں، داخل ہوتے ہی سورہ اخلاص پڑھیں، داخل ہوتے ہی بسم اللہ، اس کے بعد پھر آپ سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں پھر آپ جب جیسے ہی داخل ہوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ کام کرنے سے گھر میں خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو
قرآن و حدیث پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔